روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سٹ انڈیا اسلامک چینل پر رمضان المبارک کے خصوصی درس قرآن میں آپ کا استقبال ہے، اور آج میں آپ حضرات کے سامنے 9ویں تراویح کے خلاصے کے طور پر سورۃ التوبہ کے چند مخصوص آیتوں کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے سورۃ التوبہ کو سورہ توبہ اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے، چونکہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مخلص صحابہ کی سچی پکی توبہ کا تذکرہ ہے، جو غزوہ تبوک میں نہیں نکل سکے تھے۔ تو غزوہ تبوک کے کیا حوال تھے، کن حالات میں صحابہ کرام کن کن قربانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے تھے، اور مختصر سے تفصیلات میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ تو عزیز ساتھیو، جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مکے کو فتح کیا، تو تقریباً سارے عرب کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اور جب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اور غزوہ حنین کے موقع سے قبیلہ حوازن، جو کہ بہت طاقتور قبیلہ تھا اسلام کے مقابلے میں، ان کی بھی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ تو گویا کہ غزوہ حنین یہ اہل عرب سے مسلمانوں کی سب سے آخری جنگ تھی۔ اس کے بعد سارے عرب اسلام کے سامنے سرنگو ہو گئے، بلکہ ان کے دلوں کا دروازہ اسلام کے لیے کھل گیا تھا، اسلام انہیں سمجھ میں آ گیا تھا، اور لوگ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے۔ تو مسلمانوں کی اس ابھرتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر رومی سلطنت کے اندر کپکپاہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ حالانکہ روم اس وقت کا سپر پاور تھا، اور حال ہی میں اس نے ایران کو شکست بھی دی تھی۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے سمجھنا چاہتے ہیں تو روم کا درجہ موجودہ امریکہ کا درجہ ہے، اور ایران کا درجہ موجودہ چائنا کا درجہ ہے، اور عرب کا درجہ اس وقت جو بنگلہ دیش کی حالت ہے، طاقت کے اعتبار سے، فوج کے اعتبار سے عرب کی وہ حالت تھی۔ اس کے باوجود بھی روم کو ایک قسم کا خوف اور خطرہ پیدا ہوا، تو رومیوں نے سوچا کہ ہم خود آگے بڑھ کر عرب پر حملہ کرتے ہیں، اور اس ابھرتی ہوئی مسلمانوں کی جماعت کو صفِ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ اس کے لیے اس نے تیاری شروع کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ بھائی یہ لوگ جب آئیں گے تو ان سے دفاع نہیں کیا جائے گا، ڈیفنس نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہم خود پوری تیاری کر کے آگے بڑھائیں گے، سینہ تان کر دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تاکہ دشمن مرعوب ہو جائے۔ تو اس ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نفیر عام کا حکم دیا۔ ایسا ہوتا تھا کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کا تقاضا ہوتا تھا، تو تقاضے کے مطابق اعلان جنگ ہوتا تھا، کتنے افراد کی ضرورت تھی اتنے افراد کی تشکیل ہوتی تھی۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نفیر عام کا حکم ہوتا ہے، یعنی سارے مسلمانوں کے اندر جو بھی جنگ کے قابل ہے، ان سب کو یہ حکم ہوتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جاؤ۔ تو ایسے میں اگر کوئی پیچھے رہ جائے تو وہ سخت ناجائز اور حرام تھا۔ تو عزیز ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ تبوک کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا، تو اس وقت چونکہ سخت گرمی تھی، اور عرب کی گرمی تو مشہور ہے کہ کیسے سخت ہوتی ہے، اور دوسری طرف مدینہ کے جو باغات تھے، ان باغات کے کھجور پک رہے تھے۔ یہ کھجور کے موسم میں ہی کھجور کو یہ لوگ کاٹتے تھے، درختوں سے اتارتے تھے، اور یہی سارے سال کے ان کے گزر بسر کا ذریعہ ہوتا تھا۔ تو ایک طرف کھجوریں پک رہی ہے، ان کو چھوڑ کر نکلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور سخت گرمی ہے، عرب کے ریگستان میں چلنا ہے، اور 700 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ تو ایسی حالت میں ابتداءً صحابہ کرام تھوڑا گھبرا گئے، تھوڑا پریشان ہو گئے کہ بھائی اس قدر سخت حالات میں نکلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، آخر کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، تم تو زمین سے چپکے جا رہے ہو، تم اپنے گھر چھوڑنا نہیں چاہتے، اپنے باغات چھوڑنا نہیں چاہتے،
اور اپنے ماحول کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے؟ دنیا کی زندگی کا عیش و عشرت مل جائے چاہے آخرت ہماری برباد ہو جائے، کیا تم اس بات سے راضی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ وہ سخت الفاظ میں مسلمانوں کو للکارا۔ ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد سارے مسلمان ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے تیاری کرنا شروع کر دیا، اور کیسی کیسی قربانیاں اس وقت صحابہ کرام نے دی اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہیں دوسری طرف منافقین تھے جو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بہانے بنا بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور جہاد سے رخصت چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ بھی یہاں پر فرماتے ہیں کہ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے سے جی چرا کر مجاہدین کے پیچھے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جانے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل کر اپنی جان مال کی قربانی دینے کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے اس سلسلے میں جو کچھ قربانیاں دی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس بات سے کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کاروبار تھا وہ عروج پر تھا، بہت زیادہ مال ان کے پاس آیا تھا۔ تو ان کو یہ خیال آیا کہ ہمیشہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان مال کے خرچ کرنے میں مجھ سے بھی اور سب سے بھی آگے رہتے ہیں، تو ایک ایسا موقع ہے میرے پاس، کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، تو ایک بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کروں گا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں آگے بڑھوں گا، سبقت لے جاؤں گا۔ تو اس ارادے سے وہ اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیے جو کہ بہت تعداد میں تھا، اور آدھا حصہ انہوں نے اپنے پاس رکھا گھر میں، اور آدھا مال کا ایک بہت بڑا ذخیرہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول بہت بڑے ذخیرے میں کا آدھا حصہ گھر میں رکھ کر آئے ہوں اور آدھا پورا کا پورا لے کر آیا ہوں۔ پھر اسی وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جو کہ اپنے پاس جو کچھ تھا وہ سارا لے کر پہنچے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابوبکر تم کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی جو کچھ تھا سارا کا سارا آپ کے دربار میں حاضر ہے، اور گھر والوں میں تو میں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑ کر آیا ہوں کہ ان کے نام سے یعنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، اپنے حاجتوں کو مانگ لو، لیکن مال کا کوئی حصہ انہوں نے گھر میں نہیں چھوڑا۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ کہا کہ صدیق اکبر واقعتاً کوئی بھی خیر کے کام میں تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ جذبہ تھا حضرات صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور دین کی اشاعت کے لیے خرچ کرنے کا۔ اسی طرح سے ایک اور صحابی ہے جن کا نام ہے ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت غریب صحابی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک چونکہ لمبا سفر ہے، لمبے اخراجات ہے، اس کے لیے چندے کا اعلان کیا تھا کہ جس کے پاس جو کچھ ہو سکے لا کر جمع کرے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، غریب ہے، ان کا گزر بسر بھی بہت مشکل سے ہوتا تھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں، گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ تڑپ گئے، بے چین ہو گئے۔ بالآخر وہ ایک یہودی کے پاس گئے اور اس کے پاس مزدوری کی بات چیت کی، تو اس یہودی نے ان کو یہ کام دیا کہ میرے باغ کے اندر رات بھر کنویں سے پانی سینچ کر میرے باغ کو سیراب کرو۔ تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا اور رات بھر ڈول کھینچ کر انہوں نے جو ہے نا یہودی کے باغ کو پانی سے سیراب کیا۔ تو 4 سیر تقریباً اس نے کھجوریں بطور اجرت کے اور مزدوری کے دی، تو انہوں نے اس میں سے 2 سیر اپنے بیوی بچوں کو کھانے کے لیے چھوڑا اور 2 سیر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے۔ لیکن جیسے ہی مسجد نبوی کے صحن میں وہ پہنچے، 2 سیر کھجور ان کے ہاتھ میں ہے، چھوٹی سی پوٹلی ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے صحن میں اموال کا ڈھیر لگا ہوا ہے، پہاڑ کی طرح سارے مسلمانوں سے جس سے جتنا ہو سکتا تھا زیادہ سے زیادہ تعداد میں مال لے کر جو کچھ ان کے پاس پونجی تھی اس کے پوٹلیاں بنا کر مسجد نبوی کے صحن میں جو جمع کیے تھے، تو گویا کہ ایک انبار کی طرح سے مال جمع ہو گیا تھا۔ جیسے ہی وہ لے کر پہنچے اس چھوٹی سی پوٹلی کو انہوں نے دیکھا، اس بڑے ڈھیر کو دیکھا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سوچنے لگے کہ بھائی اتنے زیادہ مال کی حیثیت میں اس کے مقابلے میں میرے مال کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ اور دوسری طرف منافقین وہاں پر رہتے تھے
جو یہ بدمعاشی کرتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا اور بڑے تعداد کے اندر اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے پیش کرتا تو کہتے تھے کہ یہ تو ریاکار ہے، یہ دکھلا رہا ہے، یہ دکھلاوے کے لیے جو ہے نا خرچ کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی غریب صاحب بھی تھوڑا بہت لے کر آتے تو اس کو بھی طعنہ دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بھائی اس کے اتنے چھوٹے مال کی، اتنے کم مال کی اللہ تعالیٰ کو تھوڑی ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے اس کو اتنا لانے کی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس طرح وہ طعنے دیتے تھے۔ تو یہ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کھڑے ہو گئے، ان کے پیر لڑکھڑانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ان کو جو ہے نا دور سے ان کو پہچان لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں کہ آپ نے کیسی دل جوئی فرمائی، بلایا اے ابو عقیل ادھر آؤ، اور کہنے لگے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے سارا ماجرا سنایا کہ اللہ کے نبی آپ نے اعلان کیا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں ایک یہودی کے پاس گیا اور اسے بات چیت کی اور رات بھر محنت مزدوری کر کے میں ایک کھجور لے کر آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے کہا، حکم دیا کہ لوگوں دیکھو اس کھجور کو اس سارے مال کے ڈھیر پر جو ہے نا گویا کہ بکھیر دو برکت کے لیے، کیونکہ یہ بہت قربانی کے ساتھ آیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ سارے مال کے قبول ہونے کا سبب یہ مال بن جائے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ آج کل ہم لوگ مندی وغیرہ کھاتے ہیں تو مندی کے چاول جو ہوتے ہیں وہ تو اس کی بھی قیمت ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر جو کاجو اور بادام ڈالے جاتے ہیں وہ مہنگے ہوتے ہیں، تھوڑے ڈالے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے ساتھ کمائی ہوئی اس کمائی کو وہ درجہ دیا اور کہا کہ اس کو سارے مجمع پر جو ہے نا بکھیر دو تاکہ اس محنت کی کمائی اور ان کے اخلاص کی وجہ سے سارا مال بھی قبول ہو جائے۔ تو کتنا ان کا دل خوش ہوا ہوگا اس صحابی کا۔ تو یہ تھے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کو شرمندہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ بھئی کیا لے کر آئے، اتنا تھوڑا سیر دو سیر سے کیا ہوگا، جب اتنا بڑا لوگ جو ہے نا مال ذخیرہ جمع کر رہے ہیں تم ایک دو سیر لے کر آئے ہو، اس کی کیا ضرورت تھی۔ اس طرح شرمندہ نہیں کیا بلکہ ہمت افزائی کی اور دل جوئی کی۔ تو یہی اخلاق عزیز ساتھیوں ہمیں بھی سیکھنا ہے، اپنے کسی ساتھی کو بے عزت نہیں کرنا، رسوا نہیں کرنا، شرمندہ نہیں کرنا، بلکہ ہر حال میں اس کی دل جوئی کرنا، اس کو خوش کرنا اور جو آگے بڑھ رہا ہے اس کی ہمت افزائی کرنا، یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ لیکن آج تو اللہ معاف کرے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں ہے، اس کے عزت کے جو ہے نا پرکشے اڑانے کے اندر ہے، اس کی عزت کو پامال کرنے کے جو ہے نا موقع تلاش کرتا ہے، یہ بالکل بھی غلط بات ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ 7 صحابہ کرام ایسے ہیں جو اسی طرح محتاج تھے، غریب تھے اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں پیش کرنا چاہتے تھے اور تھا بہت دور کا سفر۔ چلو بھئی کوئی 50-100 کلومیٹر کا سفر ہوتا تو پیدل بھی یہ چلے آتے تھے، اکثر صحابہ کرام اکثر جگہوں کے اندر کوئی جو ہے نا پیدل جاتا تھا، باری باری سوار ہوتے تھے، لیکن یہ تو 700 کلومیٹر کا راستہ ہے، پیدل جانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر یہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم بھی جہاد میں آنا چاہتے ہیں اور ہم اپنی جان کے ساتھ جو ہے نا تیار ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جتنا کچھ میرے پاس آیا تھا یعنی سواریوں کے شکل میں وہ سارے کا سارا تقسیم ہو گیا، اب آپ لوگوں کو سواری کرنے کے لیے میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں آ سکتے۔ تو قرآن پاک نے ان کے جذبات کا اور ان کے آنسوں کا نقشہ خود قرآن پاک نے کھینچا ہے کہ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انکار کرنا ان کے دلوں پر اتنا بھاری ہوا اور اتنا شاق گزرا کہ یہ جب آپ کے پاس سے لوٹے تو ان کے آنکھ جو ہے نا آنسو بہا رہے تھے درد کے مارے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے، ہم کتنے محروم القسمت ہیں۔ تو یہ کہہ کر وہ آنسو بہاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کو ان کے آنسو اتنے پسند آئے کہ قیامت تک پڑھے جانے والے اپنے کلام میں اللہ تعالیٰ نے ان کے آنسوؤں کو جگا دی۔ اللہ اکبر۔ پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بعض صحابہ نے ان کے سواریوں کا انتظام فرمایا اور بعد میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل پڑے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور صحابی ہے جن کا نام ہے عبداللہ ذو البجادین۔ دراصل ذو البجادین ان کا لقب تھا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا تھا کیونکہ یہ بہت رئیس گھرانے کے تھے، مالدار گھرانے کے تھے، لیکن جب انہوں نے کفر و شرک سے توبہ کر کے اسلام کو قبول کیا
تو ان کے خاندان والوں نے ان سے سب کچھ چھین لیا، یہاں تک کہ جسم پہ جو کپڑے تھے وہ کپڑے بھی اتار کر جو ہے نا بالکل ان کو ننگا کر دیا۔ تو وہ اسی حالت میں یعنی بے سر و سامان کی حالت میں اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے نا اپنے اسلام کو پیش کرنا چاہتے تھے۔ ایسی صورت میں جب ان کی ماں نے دیکھا کہ میرا جگر کا ٹکڑا، میرا لال، جو کہ ہمارا مذہب اگرچہ چھوڑ چکا ہے لیکن اس کے چاچاؤں نے اس کی یہ گت کر دی کہ سب کچھ اس سے چھین لیا، جسم کے کپڑے تک چھین لیا، ماں کی ممتا جوش میں آئی تو ماں نے ان کو ایک چادر دی کہ بیٹا تو کم از کم یہ چادر اپنے ساتھ رکھ۔ تو وہ چادر لیے اور لے کر ان چادر کے انہوں نے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے نیچے تہبند کے طور پر انہوں نے باندھ لیا اور دوسرا اپنے جسم پر ڈال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام اب تک کا تو عبدالعزیٰ تھا، میں لات و عزیٰ کا ماننے والا تھا، ان کا پجاری تھا، لیکن اب میں جو ہے نا سچا پکا موحد ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا عبداللہ اور ان کا لقب دیا ذوالبجادین، ذوالبجادین یعنی 2 چادروں والا۔ تو یہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا کہ دیا گیا تھا، ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا، اس لیے وہ اس کو پسند کرتے تھے، اور صحابہ اکرام بھی اور بعد میں آنے والے مسلمان بھی ان کو حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ تو جب یہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن میری جان ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ اس سے پہلے آپ نے کی کر کے کچھ پتے لے کر ان کے بازو سے باندھ دیا، ہاتھ سے باندھ دیا اور دعا دی کہ اے اللہ آپ ان کی حفاظت فرمائیے کفار کے وار سے، کفار کے ضرب سے۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا تھا کہ وہ بے چین بے قرار ہو گئے اور افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے نکلا تھا، لیکن آپ نے تو یہ کیا دعا کر دی، آپ نے تو میری جان کی حفاظت کی دعا کر لی، اب میں شہید کیسے ہو سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتے، گویا کہ میری تمنا پوری نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو گھبرانے کی بات نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل کر طبعی موت مرتا ہے، یعنی دشمن کے حملے سے نہیں مرتا بلکہ ایسے ہی کچھ کیسے بھی مر جاتا ہے، طبعی موت یعنی سوتے سوتے مر گیا یا کچھ اور حادثہ پیش آ کر مر گیا، تب بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے بعد جس کو موت آتی ہے وہ شہید ہی سمجھا جائے گا۔ تو عزیز ساتھیوں، کیسا جذبہ تھا حضرات صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا سب کچھ لٹا دینے کا۔ تو اس طرح صحابہ کرام نے جو ہے نا تیاری کی، حالانکہ جو مقابلہ تھا وہ سپر پاور روم سے تھا۔ آج کے زمانے میں جس طرح کوئی تصور نہیں کر سکتے کہ بنگلہ دیش جو ہے نا امریکہ سے پنگا لے گا، اس پر حملہ کرے گا، اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوگا، لیکن صحابہ کرام کا جوش اور ان کی ہمت اور حوصلہ کا جو منظر وہ تھا وہ دیکھنے کے واقعے میں قابل تھا۔ بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ پورے جوش کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ جب نکلے اور تبوک کے مقام پر پہنچے، تو چونکہ یہ عام طور پر بادشاہوں کی عادت ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے جاسوس چھوڑتے ہیں دشمن کے قبائل کے اندر تاکہ معلوم کریں کہ وہ کیسی تیاری کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ کے جاسوس جا کر بتائے کہ مسلمان کس قدر جوش اور کیا ہے جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کا حوصلے اور ہمتیں دیکھ کر جو ہے نا ہمیں گویا کہ ڈر ہو رہا ہے۔ یہ مسلسل یہ خبر جب اس تک پہنچتی رہی تو اس کی بھی ہوا اکھڑ گئی اور اس نے یہ سوچا کہ بھائی اب مسلمانوں سے پنگا لینا یہ ہمارے لیے کوئی خیر کی بات نہیں ہے، اس لیے اس نے حملے کا ارادے کو ترک کر لیا اور وہ میدان جنگ کے اندر آیا ہی نہیں۔ مسلمان وہاں تک گئے اور اصل مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ دشمن کے دل کے اندر رعب بیٹھ جائے، وہ حاصل ہو چکا تھا۔ تو گویا کہ بغیر جنگ کے ہی یہاں پر مسلمانوں کو فتح ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے۔ تو اس موقع پر بہت سارے منافقین وہ تھے جو جھوٹے بہانے بنا کر جہاد کے اندر نہیں گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو وہ منافقین آتے تھے اور جھوٹے بہانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے، عذر پیش کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ میری بیوی بیمار تھی، کوئی کہتا تھا کہ میرے بچے کو فلاں ہو گیا تھا، کوئی کہتا تھا کہ میرے کمر میں درد تھا۔ بہرکیف اس طرح کے بیکار کے اور جھوٹے بہانے پیش کرتے تھے۔ لیکن ان صحابہ کرام میں 10 صحابہ کرام ایسے تھے
جو بغیر عذر کے ہی رک گئے تھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی دنیا کے لیے، کسی بھی وجہ سے رک گئے تھے، انسان ہیں، غلطی تو انسان سے ہوتی ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی کارگزاری لے رہے تھے، جو نہیں آئے تھے ان کا حساب کتاب کر رہے تھے، آخر کیوں نہیں آئے، حالانکہ رفیع عام کا حکم تھا، سب کو نکلنا تھا، تم پیچھے کیوں رہ گئے؟ تو منافقین جھوٹا بہانہ پیش کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چھٹی کر دیتے تھے، ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ 10 مسلمانوں نے یہ سوچا کہ بھئی جھوٹ کے اندر ظاہری طور پر، وقتی طور پر تو ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے، لیکن ہم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو ہمیشہ کامیابی دلاتی ہے اور جھوٹ انسان کو حقیقتاً میں ہلاک کر دیتا ہے، اگرچہ وقتی طور پر جان چھٹ جائے۔ تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ سچ بولنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے یہی کہنا ہے کہ بغیر عذر کے ہم ایسے ہی اپنے دنیاوی اغراض کی وجہ سے نہیں نکل سکے۔ تو اس میں سے 7 صحابہ تو وہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی کی خبر سن کر خود اپنے آپ کو انہوں نے مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول خود ہمیں معاف کر نہیں کھولیں گے، اس وقت ہم ان ستونوں سے ہی باندھے ہوئے رہیں گے، نہ کوئی اور ہمیں کھولے گا، نہ ہم خود جو ہے نا اسے کھولنا پسند کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر ان کی توبہ قبول فرمائی، اور خاص طور پر 3 صحابہ کرام تھے جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی معاملہ تھا، حضرت مرارہ بن ربیع، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا حدیث پاک میں بھی تذکرہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو یہ حکم دیا۔ ان لوگوں نے آ کر سچ بتا دیا تھا کہ اللہ کے نبی کوئی عذر نہیں تھا، بس ایسے ہی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں نکلے، ہم اپنی جرم کا اعتراف کرتے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اور آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان سے کوئی بات چیت نہ کرے، ان سے کوئی تعلق نہ رکھے، ان کو کوئی سلام نہ کرے، ان سے کوئی لین دین کا معاملہ نہ کرے۔ تو اس طرح سے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دن، بلکہ خود قرآن کہتا ہے کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی وسعت کے باوجود، اتنی لمبی چوڑی زمین ہونے کے باوجود ان کو وہ زمین ایک خبر کا گڑھا محسوس ہو رہا تھا جو کہ تنگ ہے، یعنی سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، سارے مسلمان ناراض، کوئی سلام نہیں کر رہے، سلام کرے تو جواب نہیں دے رہے، تو ان پر گویا کہ زمین گویا کہ تنگ ہو گئی تھی۔ خود حضرت کعب بن مالک آگے چل کر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا ایک خاص چچا زاد بھائی تھا جس سے میرا خاص دوستانہ تھا، ہم دونوں گویا کہ لنگوٹے یار تھے، اس قدر دونوں پکے دوست تھے، ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ تو اس بائیکاٹ کے دور میں ایک مرتبہ اس کے باغ میں گیا اور جا کر اس کو سلام کیا، کئی مرتبہ سلام کیا، وہ سلام کا جواب ہی نہیں دینے کو۔ تو میں نے کہا کہ بھائی کیا تم بھی میرے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرتے ہو؟ حالانکہ تم جانتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں، ہاں مجھ سے غلطی اگرچہ ہو گئی، لیکن میں کتنا جو ہے نا اسلام سے، مسلمانوں سے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ جانتے ہوئے تم بھی میرے ساتھ یہ برتاؤ کرتے۔ یہ ساری باتیں سن کر بھی وہ ایک لفظ نہیں بول رہا تھا۔ پھر بالآخر میں نے اس سے قسم دے کر یہ بات کہی، تو اس نے کہا، صرف ایک ہی جملہ کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں، بھائی ہم کیا جانیں۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے اس دوست سے، میرے بھائی سے وہ جملہ سن کر گویا کہ میرے پر موت طاری ہو گئی کہ کوئی آج میرے ایمان کی بھی گواہی دینے تیار نہیں ہے، میرے ایمان پہ بھی گویا شک کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ رسول جانتے ہیں، ہم تو جانتے نہیں بھائی کیا معاملہ ہے تمہارا۔ تو جو ہے نا بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوازاری کرتے تھے، رات بھر جو ہے نا روتے تھے۔ 40 دن کے بعد پھر یہ حکم ہوا کہ بیوی بچوں سے بھی علیحدہ ہونے کا حکم ہوا، تو ان کے بیوی بچے بھی ان کو چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ تو 50 دن ہو گئے اسی تڑپ کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ، دن رات بلکہ ایک ایک لمحہ وہ گزارا کرتے تھے 3 صحابہ کرام، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں خوب رو کر دعائیں کرتے تھے۔ تو حضرت کعب بن مالک یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جب کبھی مسجد نبوی میں جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھتا تھا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہرگز نہیں دیکھتے تھے، میری طرف چہرہ ہی نہیں کرتے تھے، لیکن جیسے میں تھوڑا رخ ادھر پھیر لیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تھے، پھر جیسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ پھیرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پھیر لیتے تھے، گویا کہ دیکھ رہے نہیں، گویا کہ محبت کا تعلق ہے، ناراضگی ہے، غلطی ہو گئی، محبت کا تعلق ہے،
لیکن اظہار ناراضگی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہیں رہے تھے۔ بہرکیف 50ویں دن جب کہ میں اسی حالت میں تڑپتا ہوا آنسو بہاتے ہوا اپنے گھر میں لیٹا ہوا تھا، تو کسی پکارنے والے نے پکار کر کہا کہ کعب بن مالک تمہارے لیے بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ یہ الفاظ سننا تھا، میری خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ میں اسی وقت گھر سے باہر آیا اور جسم کے اوپر جو کپڑے تھے ان کپڑوں کو اتار کر اس خوشخبری دینے والے کو میں نے ہدیہ کر دیا، اور میرے ایک دوسرے صحابی دوست سے میں نے عاریتاً کچھ وقت کے لیے کپڑے مانگ لیے، اور ان کے کپڑے مانگ کر وہ پہن کر میں مسجد نبوی میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی خوشی کے مارے چمک رہا تھا، کیونکہ آپ بھی یہ چاہتے تھے، آپ کو بھی اپنے صحابہ سے محبت تھی، اگرچہ ان سے کوتاہی ہو گئی جس کی وجہ سے ناراضگی بھی تھی، لیکن ان کی تڑپ کا احساس خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے جو ہے نا آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مبارکبادی دی، کہا کہ اے کعب، تیرے لیے جس دن سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے، آج کے دن سے بہتر کوئی تیرا دن نہیں ہے، آج اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ توبہ کا اعلان آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ہے، قرآن کی آیتیں تیرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا کہہ کر۔ تو عزیز ساتھیو، یہ صحابہ کرام کے لیے بڑی خوشی کا موقع تھا، تو انہوں نے اسی وقت خوشی میں کہا کہ اس خوشی میں نے اپنے سارے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کچھ اپنے لیے رکھو اور باقی کا جو ہے نا وقف کر دو۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ تو عزیز ساتھیو، یہ تھا غزوہ تبوک کے کچھ جھلکیاں جس سے ہمیں بے شمار سبق ملتے ہیں۔ ایک تو صحابہ کرام کے خرچ کرنے کا جذبہ دیکھیے، دین کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، مال خرچ کرنے کا جذبہ بھی دیکھیے، اور جان خرچ کرنے کا بھی کیسا جذبہ تھا، اور کتنی مشکل اور مشقت ہونے کے باوجود بھی دین کے جب کام آ گیا، دین کا تقاضا آ گیا، تو ان لوگوں نے پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ سارے کے سارے نکلے تھے۔ اور جو صحابہ نہیں نکل سکے، صرف چند صحابہ تھے، 10 صحابہ تھے، لیکن انہوں نے کیسی سچی پکی توبہ کی، اور ان کے دل میں کیسا احساس ہوا۔ یہ تو ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے کے بعد احساس ہوا، وہ صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی مدینے سے وہ لشکر نکل گیا، دوسرے ہی دن سے ہمیں اپنے آپ پر اتنی شرمندگی ہوتی تھی اور اتنی نفرت ہوتی تھی کہ ہم دیکھتے تھے کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں یا تو کوئی چھوٹا بچہ دکھتا تھا، یا بوڑھے بوڑھیاں دکھتے تھے، یا کھلا جو منافق، جس کے بارے میں سب کو معلوم یہ منافق ہے، وہ منافق دکھتا تھا، لیکن ادنا درجے کا کوئی مسلمان مدینہ کی گلیوں میں نہیں دکھتا تھا۔ تو ہمیں اتنی شرمندگی ہوتی تھی، اپنے آپ پر اتنا ملامت ہوتا تھا، تو صحابہ کرام سے غلطی بھی ہو جاتی تھی تو فوری متنبہ ہو جاتے تھے، اور اس قدر رو رو کر گڑ گڑا کر عزیز ساتھی وہ توبہ کرتے تھے۔ تو یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی دین کے لیے قربانیاں۔ عزیز ساتھیوں، دین کے لیے قربانیاں دینا پڑتا ہے، ایسا نہیں کہ صرف جو ہے نا دعائیں کر لیے اور کچھ پڑھ کر پھونک دیے اور واٹس ایپ پر میسج فارورڈ کر دیے تو اس سے جو ہے نا دین پھیلتا۔ تو حضرات صحابہ کرام اس قدر قربانیاں کیوں دیتے تھے؟ غزوہ احد کے اندر 70 پیاروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کھایا، کیوں ان کی قربانی دی، اور اپنے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں کی جو ہے نا کیا گد بنائی تھی دشمنوں نے، ان کے جسم کے ساتھ جو ہے نا کھیل کر ان کے سارے اعضاء کاٹ دیے تھے، وہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی۔ اور اسی طریقے سے غزوہ خندق کے موقع پر کتنی لمبی چوڑی، کتنے کلومیٹرز کی جو ہے نا کتنی گہری خندق کھودی مسلمانوں نے مل کر، اور اس کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، دن رات بھوکے رہتے تھے، رات میں سردی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، دن بھر محنت کرتے تھے بھوک میں۔ تو یہ ساری قربانیاں کیوں دی؟ اور غزوہ تبوک کے موقع پر یہ ساری قربانیاں کیوں دی؟ کیونکہ دین جو ہے نا مجاہدے سے زندہ ہوتا ہے، دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم جو ہے نا ٹھنڈے اے سیوں میں بیٹھ کر صرف واٹس ایپ پہ میسیجز فارورڈ کرتے رہے، اچھے بیانات فارورڈ کرتے رہے، اور دین کے لیے کچھ محنت کوشش مجاہدہ نہیں کریں گے، اس سے نہ ہی جو ہے نا عزیز ساتھیوں دین کی اشاعت ہوتی ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم جو ہے نا اپنی حجت کو پوری کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو تھکائیں گے، دین کے لیے جہاں پر مجاہدہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ہم مجاہدہ کرنے میں اور اس کے لیے قربانی دینے میں بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں رمضان سے متعلق
ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورت جو کہ گھر کے اندر پکوان کر رہی ہوتی ہے، پکوان کے دوران وہ کھانے کا مزہ دیکھنے کے لیے کھانا سالن وغیرہ چکھ سکتی ہے یا نہیں چکھ سکتی؟ تو ضابطے کی بات یہ ہے کہ چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے ضرورت کی وجہ سے ہو یا چاہے بے ضرورت ہو، کوئی چیز چکھ لیتا ہے جس سے اس کا ٹیسٹ اس کو محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو نگلتا نہیں بلکہ اس کو تھوک دیتا ہے زبان پہ رکھ کر ٹیسٹ معلوم ہونے کے بعد، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن بے ضرورت اس طرح کرنا یہ مکروہ ہے۔ اب رہی بات عورت کے لیے اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس عورت کا شوہر اجھڑ ہے، بد مزاج ہے، اور سالن کے اندر کمی کوتاہی ہونے کی وجہ سے، کھانے کے اندر نمک وغیرہ کی کمی کی وجہ سے وہ اسے جو ہے نا سخت ڈانٹتا ہے یا غصہ کرتا ہے، تو اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے، یا مان لو کہ کہیں جگہ شوہر تو نہیں ہے لیکن اس کی ساس ہے جو اس طرح بدسلوکی کا اندیشہ ہے، اس سے اگر سالن صحیح نہ پکے گا، کھانا صحیح نہ پکے گا، تو ایسی صورت میں کھانا ٹیسٹ کر سکتی ہے، چکھ سکتی ہے، لیکن اسے حلق کے نیچے نہیں اتارے گی، بس زبان پہ ڈالے گی، جیسا ہی اس کا ذائقہ پتہ چل جائے گا تو اس کو تھوک دے گی، پھر کلی کر لینا اور بھی بہتر ہے۔ تو اس طرح اگر وہ چکھے گی تو وہ مکروہ بھی نہیں ہوگا، اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کسی طرح کی چاہے سالن وغیرہ کی خوشبو ہو یا عطر وغیرہ کی خوشبو ہو، وہ سونگھنے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن کھانے کی چیزوں کی خوشبو کو خاص طور پہ سونگھنا تاکہ اس کے ذریعے سے ایک لذت حاصل ہو، اس طرح سے مکروہ ہوتا ہے، لیکن ایسے ہی سونگھ لیے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔